الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: من زارها فله الجنة. صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے کہ جو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان بن رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرم کی ہر دن کی تقریر کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے تقریر ہوتی ہے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت معصومہ قم علیہ السلام کی خصوصیات. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یقیناً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس خاندان کا نام ہے کہ جو بغیر مرضی پروردگار گفتگو نہیں کرتے، اور جو بھی الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ سب کے سب حقیقت کا جامہ پہنے ہوتے ہیں اور مرضی الہی ان کے اندر مضمر ہوتی ہے. اس توجہ کے ساتھ
اگر ہم دیکھیں تو جب کسی بھی شخصیت کے لیے اہل بیت میں سے کوئی بھی فرد گفتگو کرتی ہے تو اتنا ہی بولتی ہے اس شخصیت کے لیے کہ جتنے کی وہ شخصیت حقدار ہے، نہ یہ اس کی شخصیت کے اعتبار سے کم بولتے ہیں اور نہ ہی زیادہ بولتے ہیں۔ جس کے لیے بھی آپ ائمہ طاہرین میں سے کسی کا بھی قول دیکھیں تو اس قول سے اس شخصیت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخصیت کیسی ہوگی۔ حتیٰ مصیبتوں کے عالم میں بھی یہ لوگ اتنا ہی بولتے ہیں جتنا اس شخصیت کے لیے ہے۔ کربلا جیسے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو امام حسین سلام اللہ علیہ کا قول ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ جناب جون کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب حبیب کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب حر کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اپنے خانوادے میں جناب قاسم کے لیے کچھ اور ہے، جناب علی اکبر کے لیے کچھ اور ہے، جناب عباس سلام اللہ علیہم کے لیے کچھ اور ہے۔ کیوں الگ الگ ہے؟ شخصیت کے اعتبار سے، جس کے لیے گفتگو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے۔ ان کے یہاں کوئی ایسا معیار نہیں پایا جاتا کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا نہیں ہے، یہ بنی ہاشم میں ہے، یہ بنی ہاشم میں نہیں ہے، یہ قریش ہے، یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جتنی بھی شخصیت کی اہمیت ہے اتنا ہی ان کا کلام ہے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو واضح ہے۔ اب اس اعتبار سے جو بھی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں ان کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا ہے۔ جتنی بھی اولاد ہیں کتنوں کے لیے گفتگو کی ہے امام نے، کتنوں کے لیے فرمایا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ کربلا والوں کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کتنی گفتگو کی گئی ہے اور کیسے کیسے گفتگو کی گئی ہے، ایک بحث ہے اپنے آپ میں۔ لیکن انہی تمام اولاد ائمہ میں جس شخصیت پر گفتگو اس وقت مقصود ہے اس کی اپنی ایک خاص حیثیت ہے۔ توجہ کریں، کون سی شخصیت؟ جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہا ایک خاص اہمیت اور ایک خاص شخصیت کی مالک ہیں جناب معصومہ۔ اس لیے نہیں کہ وہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جبکہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی امام کی بیٹی ہونا بھی ایک شرف ہے، لیکن امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بیٹیاں ہیں اور بھی بیٹے ہیں، لیکن کوئی بھی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور بیٹا کوئی بھی اس منزل پر نہیں ہے جہاں جناب معصومہ ہیں۔ امام رضا سلام اللہ علیہ کا حساب کتاب تو الگ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخصیت اس منزل پر نہیں ہے، اس مقام پر نہیں ہے کہ جتنا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اچھا، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کون کس مقام پر ہے کون کس مقام پر نہیں ہے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم اپنے سامنے کے لوگوں کی بات نہیں کر سکتے، ہم آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس مقام پر ہیں کس مقام پر نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، دو بھائی ہوتے ہیں دونوں ایک مقام پر نہیں ہوتے۔ ہاں، لیکن ہمارے سامنے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اقوال موجود ہیں شخصیات کے بارے میں، ہم ان کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں کون کس مقام پر ہے۔ اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ کسی کے لیے بھی کہ فلاں بہتر ہے یا فلاں بہتر ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا، نام جانتے ہیں انہیں کوئی کہہ سکتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں بعض ذاکرین
اس طرح کی گفتگو کرتے بھی ہیں تو ان کا اپنا مزاج ہے، ان کا اپنا انداز ہے، وہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فوراً کوئی گفتگو کرے یہ یہاں ہے، اس مقام پر ہے، وہ اس مقام پر ہے، یہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے تو اتنا ہی کہہ سکتا ہے خطیب جتنا معصومین نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ہم کسی شخصیت کو اوپر لے جانے کے لیے کسی دوسری شخصیت کو نیچے لائیں۔ یہ اس طرح سے ہمارے یہاں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو قطعاً غلط ہے۔ مثلا کسی بھی شخصیت کو ہمیں بلند کرنا ہے تو مثلا کسی نبی کو نیچے لانا ہے یا کسی فرشتے کو نیچے لانا ہے، مقایسہ کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی شخصیت کو تولنے کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ ہے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو انسان کے باطن سے اور اس کے کمالات سے اور اس کی شخصیت سے واقف ہیں۔ اب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں ہم دیکھنا شروع کریں تو جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے تاریخ کی روشنی میں۔ کیسے کہہ رہا ہوں؟ کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا جتنا وقت ہے اسی میں۔ کیسے کہہ رہا ہوں کہ کئی معصومین جناب معصوم قم کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، خود یہ اہم مسئلہ ہے۔ جناب امام صادق علیہ السلام، جناب امام کاظم، جناب امام رضا، جناب امام جواد، یہ چار امام کسی ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں، یہ کم مسئلہ ہے؟ سوچیں آپ، چار معصوم امام کسی ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، اور ایسے جملے کہے جائیں کہ جو واقعاً تعجب آور ہیں، یہ کم ہے مسئلہ؟ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معصوم قم کے لیے اس وقت گفتگو کی ہے کہ جب جناب معصوم قم کے والد دنیا میں نہیں آئے تھے۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے؟ یعنی ابھی 7ویں امام دنیا میں نہیں آئے اور 6ٹھے امام حضرت معصوم قم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جو وہ معروف حدیث ہے کہ آپ نے حتماً سنی ہوگی کہ اللہ کا حرم مکہ ہے، اللہ کے رسول کا حرم مدینہ ہے، یہ امام کی زبان ہے، انا للہ حرمن وہو مکہ وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَہ۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ وقت کم لگے۔ اور امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے۔ تو جب یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت نجب کا تصور نہیں ہے۔ امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ یعنی اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، امیر المومنین کا حرم کوفہ، اس کے بعد ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ چوتھا حرم جس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کہا دنیا میں، جو 4 حرم آپ کے سامنے آئے، پہلا حرم شہر مکہ، دوسرا حرم مدینہ، تیسرا حرم کوفہ، اور چوتھا حرم شہر قم۔ اور پھر فرماتے ہیں ستدفن فیہا امراۃ من ولدی تسمی فاطمہ، ان قریب میری اولاد میں ایک خاتون اس شہر میں دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہوگا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے بیٹے امام کاظم نہیں دنیا میں آئے، اس وقت کہہ رہے ہیں ایک خاتون دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں اس چیز سے؟ کیوں کہہ رہے ہیں امام سلام اللہ علیہ؟ اس لیے کہ ان کی پوتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ساری اور بیٹیاں بھی امام کاظم کی، امام صادق کی پوتی ہیں۔ اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ ایک جناب امام کاظم سلام اللہ علیہ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس واقعے کو پورا بیان کروں کہ آپ کے سامنے نہیں، ایک واقعہ ہوا۔
اس واقعے کے آخر میں، واقعہ اگر وقت رہا تو میں آخر میں پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فداہا ابوہا. یہ تعبیر جو میں عرض کر رہا ہوں، فداہا ابوہا، خواتین میں یا پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کے لیے فرمائی اور یا امام کاظم نے جناب معصومہ کے لیے فرمائی، یا جناب امیر، یہ میں نے خود نہیں دیکھا، میرے دوست نے فرمایا، بیان کیا کہ یا جناب امیر نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا. پیغمبر نے جناب سیدہ کے لیے، مولا کائنات نے جناب زینب، اور امام کاظم نے جناب معصومہ کے لیے، بس. اس کے علاوہ خواتین میں کہیں یہ تعبیر نہیں ملتی. کیا؟ فداہا ابوہا، ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا باپ یعنی اپنے آپ کو فدا کرنے ہیں. جناب امام کاظم علیہ السلام، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. کتنی اہم تعبیر ہے یہ. صرف ایک جگہ یہ تعبیر جو دوسرے اشخاص کے لیے ملتی ہے، بے ابی انتم و امی، شہداء کربلا کے لیے، کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. اور خواتین میں جناب سیدہ، جناب معصومہ، جناب زینب سلام اللہ علیہن، کہ فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے. یہ جناب امام کاظم ہے. جناب امام رضا سلام اللہ علیہ، جو حدیث میں نے سرنامہ کلام میں قرار دی، سعد ابن سعد سے یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے آ کر کے امام رضا سلام اللہ علیہ کے پاس حضرت معصومہ قم کا تذکرہ کیا کہ ایک قبر ہے آپ کی وہاں پر، تو جناب امام رضا نے جناب سعد سے کہا، اے سعد، من زارہا فلہ الجنہ، اے سعد، جو اس کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ ایک چیز ہمارے یہاں ذرا سا کچھ بیان کرنے میں لوگوں سے اشتباہ ہوا ہے. جناب معصومہ قم کی شہادت پہلے ہے، امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت بعد میں ہے. ہمارے یہاں ذرا سا برعکس ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. واقعہ درست ہے، نتیجہ غلط لے لیا گیا ہے. اس پر کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا. جناب معصومہ قم کی ولادت 173 ہجری، 173 ہجری جناب معصومہ قم کی ولادت، اور ان کی شہادت 201 ہجری. 28 سال عمر گزاری ہے ان خاتون نے. شادی نہیں کی جناب معصومہ نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کاظم سلام اللہ علیہ اکثر زندان میں ہیں، 4 سال 7 سال 14 سال تک کی زندان ہے امام کی. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام وہاں سے مدینے سے یہاں چلے آئے، اور کوفو نہیں موجود تھا، یا حالات اس طرح کے تھے، اس پر مجھے بحث نہیں کرنا، کہ امام کاظم سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں نے اکثر نے شادی ازدواج نہیں کیا غالباً، اس میں ایک معصومہ قم بھی ہیں. 201 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. مقام ساوا پر آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زہر دیا گیا، قم پہنچ کے آپ دنیا سے گزر گئیں. 203 ہجری میں امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، 2 سال کے بعد. تو جناب امام رضا سلام اللہ علیہ کی متعدد حدیث جناب معصومہ کے لیے، ایک یہی اس پر بحث کروں گا تھوڑی سی، کہ من زارہا فلہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. دوسری ایک حدیث فرماتے ہیں امام رضا سلام اللہ علیہ، ابھی آپ سن رہے تھے، کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے جیسے میری زیارت کی. یعنی امام کسی کو اپنے آپ سے مثال دے، یہ تاریخ میں بہت کم نظر آئے گا آپ کو. جیسے کہ جناب مالک اشتر کے لیے جناب امیر نے فرمایا کہ کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ویسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. جناب مالک اشتر کے لیے امام کسی کو اپنے آپ سے مثال دے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے.
اب آپ دیکھیے کتنے پاکستان سے، ہندوستان سے، یہاں امریکہ، یورپ، کہاں کہاں سے لوگ اٹھ کر کے امام رضا سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. کتنے حج مقبولہ، کتنے حج مقبول، کتنے عمرہ مقبولہ کا ثواب امام رضا سلام اللہ علیہ کی. 1000 حج، کوئی معمولی بات ہے یہ، امام رضا کی زیارت میں ہے. اور اب اس پر گفتگو نہیں کرنا کہ کیا اہم مسئلہ ہے اس زیارت میں، ایک خاص راز ہے امام رضا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں، کہ اگر انشاءاللہ جب امام پر گفتگو ہوگی تو اگر یاد رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جس نے معصومہ کی زیارت کر لی کم میں، اس نے میری زیارت کر لی. میری زیارت کے معنی کیا ہے؟ کس چیز کو بار کر رہے ہیں؟ معصومہ امام ہے؟ نہیں ہے. 14 معصومین میں سے ہے؟ نہیں ہے. کوئی دوسرا الہی منصب اس طرح کا ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا مطلب کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی جیسے میری زیارت کی؟ وہ آثار زیارت جو جناب امام رضا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ہے، وہ آثار حضرت معصومہ کی زیارت پر بار کر دیا امام نے. مثلا ایک اثر میں آپ کے سامنے بیان کیے دے رہا ہوں حدیث سے ہی کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے. ایک حدیث، بہت سی احادیث ہیں، ابھی آپ سن بھی رہے تھے اشعار میں وہ 3 جو مقامات بیان کیے امام نے. لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ من زارنی وہو غسل کیوم خرجت من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو میری زیارت کرے گا غسل کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، وہ اس دن کے جیسا ہو جائے گا اپنے گناہوں سے باہر آ کر کے جس دن اس کے ماں نے اس کو دنیا میں پیدا کیا تھا. من زارنی وہو علی غسل خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس طرح سے جس دن وہ دنیا میں آیا تھا ماں کے شکم سے، اس کے اوپر کوئی گناہ تھا؟ خب نہیں تھا. اسی طریقے سے جب کوئی میری زیارت کرے گا طہارت کی عالم میں، اب یہ طہارت روحی ہو، طہارت جسمی ہو، حالت میں، تو ایسا ہو جائے گا جب میرے حرم سے باہر جائے گا مثلا کہ جیسے ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا، اس کے اوپر گناہ نہیں رہ جائیں گے. خوب یہی اثر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے یہاں بھی پایا جائے گا، جو کہہ رہے ہیں کمن زارنی، یعنی اگر کوئی حضرت معصومہ کی زیارت کرتا ہے تو اس طریقے سے گناہوں سے خارج ہوگا کہ جیسے وہ دنیا میں اسی دن آیا ہو جس دن وہ زیارت کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اب میں چونکہ میں مقدمتاً کہہ رہا ہوں اس کو، لہٰذا جلدی سے یہ بھی کہہ دوں، 9 امام کی حدیث، من زارتا امتی، من زارا امتی بقوم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ خصوصیات. یہ میں صرف ایک بات ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بعض احادیث میں عارفاً بحقہا موجود ہے، بعض احادیث میں نہیں موجود ہے. برحال موجود نہ بھی ہو لیکن وہ قید موجود ہے کہ جانتا تو ہوگا یہ کون ہے. کیوں اتنی خصوصیت ہے امام جناب معصوم قم کی زیارت میں، اس پر انشاءاللہ گفتگو اس وقت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اتنا زیادہ اہمیت. ایک حدیث آپ کے سامنے اور گزارش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ جو دوسری خصوصیت ہے جناب معصومہ کی. میرے عزیزو، ہمارا اور آپ کا جنت میں جانا ایک مسئلہ ہے. جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے نہیں. بال کی کھال نکل آتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں. خدا سختی نہیں کرتا، خدا آسانی کرتا ہے، لیکن جو اس نے قوانین بنائے ہیں اس قانون میں ہم فٹ نہیں ہو پاتے. جیسے مثلا یہ ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حرم کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی ٹی ویز موجود ہیں. ہماری ہر حرکت ان کیمروں کے اندر محفوظ ہے. ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے اور اس سے زیادہ دقیق ہماری زندگی کی ساری چیزیں پروردگار کی بارگاہ میں محفوظ ہیں.
فرشتے بیٹھے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہیں، امام زمان سلام اللہ علیہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، رسول اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، خود خدا کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ یہ تین ریکارڈ موجود ہے قرآن مجید کی نظر میں۔ قرآن مجید نے کہا یہ تین چیزیں ہیں جو ریکارڈ کرنی ہیں، اللہ، رسول اور مومنین، ان کے پاس موجود ہے۔ ہم جب قیامت میں پہنچیں گے مثلاً تو ہمارا نامہ اعمال سامنے آئے گا، ہاں اتنے % تم نے غلط کیا ہے، اتنے % تم نے صحیح کیا، جو غلط ہے اس کا یہ گناہ ہے، جو صحیح ہے اس کا یہ ثواب ہے، فی امان اللہ۔ جلدی سے حساب ہو جائے گا کیونکہ ساری کی چیزیں موجود ہیں۔ کوئی چیز ادھر ادھر سے گزر نہیں سکتی وہاں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم گناہ کر کے نکل جائیں، کوئی دیکھ نہ پائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا ہم نے کوئی نیکی کی ہے وہ ہم بھول جائیں، وہ خدا بھول، ایسا کچھ نہیں، خدا نخواستہ۔ ہر چیز موجود ہے۔ اگر ہم نے اپنے گناہ کو استغفار کے ذریعے سے، اہل بیت پر گریے کے ذریعے سے، امام حسین پر رونے کے ذریعے سے معاف کروا لیا تو ٹھیک، ورنہ خدا قیامت میں جہنم کے ذریعے سے معاف کرے گا تو ہے ہی بالآخر، کیونکہ ان گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، اس کو صاف ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں، جہاں بھی صاف ہو، چاہے وہ دنیا میں صاف ہو، ہم خود صاف کریں یا پھر خدا پاک کرے گا۔ خوب آپ قیامت اٹھا کر کے دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو قرآن کی آیت ہے کہ جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں جتنا آسان ہم سوچتے ہیں، سخت بھی نہیں ہے۔ ہمیں زندگی صحیح کرنی چاہیے اپنی، بس اپنی چیزوں کو درست کرنا چاہیے ہمیں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنی چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ سخت نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم ہر برا کام کرتے چلے جائیں اور پھر ہم سوچیں کہ جنت تو ہماری ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں اگر جائیں گے بھی تو ان برائیوں سے چھٹکارا پانے کے بعد، وہ چھٹکارا یا ہم توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، یہ کریں وہ کریں، ورنہ پھر خدا عذاب کے ذریعے سے چھٹکارا دلائے گا۔ بہرحال تو جنت میں جانا ایک مسئلہ، ایک ڈاکٹر بہشتی آل اللہ مقامہ، آیت اللہ بہشتی جن کے نام سے آپ جانتے ہیں، جن کے واقف ہیں، انہوں نے فرمایا تھا بہشت بے بہا میدان، نہ بے بہانے، جنت کو قیمت پر دیا جائے گا، بہانے سے نہیں ملے گی جنت کہ چانس تھا مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قیمت چاہیے جس کی اہم ترین قیمت محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال تو جنت میں جانا خود ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہے جنت میں کسی کو لے جانا۔ یہ بہت اہم گفتگو ہے، بس وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ جنت میں کسی کو لے جانا، آپ کو معلوم ہے قیامت کا عالم یہ ہوگا، اتنا سخت ہے قیامت کا عالم کہ انسان اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی زوجہ، اپنے شوہر، ان سب سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و بنی و صاحبتہ و بنی، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم شأن یومئذ یغنی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس دن جس دن انسان اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے ازواج سے بھاگے گا، کہ چھوڑو ہٹو ہم کو اپنی پڑی ہے، یہ قیامت ہے۔ قرآن منظر کشیر کر رہا ہے، کوئی خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، یہ قیامت ہے کہ جس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہم بچ جائیں، باقی ادھر سے ادھر جو جہاں جائے۔ اس دن کسی کو جنت میں لے جانا، جس کو ہمارے یہاں شفاعت کہا جاتا ہے، کہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ خود تو جنتی ہو اور اگر کسی کی شفاعت کر دے، سفارش کر دے تو وہ بھی جنتی ہو جائے۔ کون سفارش کرے گا؟ قرآن سفارش کرے گا، شہداء سفارش کریں گے، عالم با عمل ہوگا تو سفارش کرے گا،
پڑوسی اگر درست ہوگا تو سفارش کر سکتا ہے. یہ سارے چیزیں موجود ہیں. اہل بیت علیہ السلام تو اعلیٰ مقامات پر ہے سفارش کے اور شفاعت کے. ہو یعنی خود جنت میں جائے, دوسروں کو لے جائے. کتنا بڑا مقام ہوگا جو دوسروں کو لے جائے, پھر کتنوں کو لے جائے. جسے خدا جتنی اجازت دے گا. اپنے بس میں تو ہے نہیں, خود جانا بس میں نہیں ہے تو لے جانا کہاں. اور اب حدیث سنیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. توجہ میرے عزیزو, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں, امام ہیں اور امام کا کہا ہوا بالکل درست ہے. فرماتے ہیں کہ تدخلوا بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم, یا بعض جگہوں پر آیا شیعتنا. کیا ترجمہ ہوا کہ اس ایک خاتون کی شفاعت کے ذریعے سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس ایک خاتون, کون جناب معصوم قم, سوچیے آپ, اس ایک خاتون کی شفاعت کے ذریعے سے تدخلوا شیعتی الجنہ باجمعہم, ہمارے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں اگر یہ خاتون شفاعت کر دے. کون جناب معصوم قم؟ کیا ہوا آخر کہ ایک بی بی کل 28 سال دنیا میں زندہ رہیں, صرف 28 سال, اور اس مقام پر پہنچ گئی کہ امام صادق کے سارے شیعہ, بلکہ اہل بیت کے سارے شیعہ جنت میں جا سکتے ہیں ایک بی بی کی شفاعت کے ذریعے سے. وہ مقام ہے حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہا کا. ایک صلوات پڑھیں بی بی کے لیے. میں 2-3 منٹ بچے ہیں, اسے جلدی سے ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کربلا والے شہداء کے علاوہ آپ کو شاید کسی بھی امام زادے کی زیارت معصوم کی طرف سے نہیں ملے گی. علماء نے لکھ دی ہے, بیان کر دی ہے, عمومی طور سے پڑھنے کے لیے وہ الگ بات ہے, لیکن جو معصوم نے کہا ہو کہ جاؤ تو زیارت ایسے پڑھو, کسی کی نہیں ہے سوائے حضرت معصوم قم کے. کربلا والے شہداء کے لیے ہے, وہاں زیارت معصور ہے. ان کے علاوہ غیر چہاردہ معصومین میں کسی کی زیارت معصور نہیں ہے, معصورہ نہیں ہے, سوائے حضرت معصوم قم کی. کہ جناب امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معصومہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو ایسے زیارت پڑھو. متن زیارت کو تعلیم دیا ہے امام رضا سلام اللہ علیہ نے. اب اس زیارت کا جملہ ہے کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کریے. فإن لکی عند اللہ شأنا من الشان, آپ وہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی بڑی شان ہے. کون معصوم کہہ رہے ہیں کہ شأنا من الشان, آپ کی ایک عظیم شان ہے. کیا شان ہے بتا نہیں رہے, اور خود نہ بتا کر کے اس کو اور بزرگ بنا رہے ہیں. بس اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, وہ بات تمام ہو جائے. وہ سوال اپنی جگہ رہ جائے گا کہ کیوں اتنی زیادہ جناب معصومہ قم کی اہمیت ہے, وہ انشاءاللہ کبھی اور. جناب آیت اللہ مرعشی نجفی, آپ لوگ جانتے ہوں گے, قم میں ان کی قبر ہے اور ان کی بہت بڑی ایک لائبریری ہے کہ جو مذہب تشیع میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے. وہ لائبریری آیت اللہ مرعشی کی لائبریری, ان کے والد یہ سید شہاب الدین مرعشی تھے جو معروف ہیں, اور ان کے والد سید محمود مرعشی, وہ بھی آیت اللہ العظمیٰ. انہوں نے 40 دن ایک عمل کیا کہ کسی معصوم کو خواب میں دیکھیں. ایسے اعمال موجود ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم انجام دیں
تو ہم بھی معصوم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے عمل انجام دیا تاکہ ہم کسی معصوم کو خواب میں دیکھیں. موفق ہوئے اور انہوں نے جناب امام باقر یا جناب امام صادق دو میں سے کسی ایک امام کو دیکھا. آپ نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا ہے؟ کہ مولا صرف ایک چیز آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا تھا. کہ کیا ہے وہ سوال؟ کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے. اس سوال کے لیے انہوں نے اس کے جواب کے لیے یہ عمل انجام دیا تھا. چونکہ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے سوائے امام زمان سلام اللہ علیہ کے. اس وقت کائنات میں کوئی نہیں جانتا. امام زمان سلام اللہ علیہ جانتے ہیں. جب حضرت آئیں گے تب آپ کی قبر واضح ہوگی. کہاں دفن کیا مولا کائنات نے کسی کو نہیں پتا. 3 احتمال عام طور سے لوگ دیتے ہیں کہ یا گھر کے اندر دفن ہو گئیں اپنے، یا بقیع میں دفن ہوئیں، یا پیغمبر کے منبر اور پیغمبر کی قبر کے بیچ میں دفن ہوئیں. کہاں پتہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم. قبر کبھی تھی ہی نہیں. نہ جناب سیدہ کی کبھی قبر رہی ہے نہ کبھی روضہ رہا ہے. جب قبر نہیں تو زری نہیں، جب زری نہیں تو روضہ نہیں. بقیع میں جناب سیدہ کی قبر کو ویران نہیں کیا گیا، جناب سیدہ کے روضے کو نہیں توڑا گیا، بلکہ اماموں کے روضے کو توڑا گیا جو 4 امام وہاں دفن ہیں. کیونکہ جناب سیدہ کی قبر کا پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم مولا کائنات سے لے کر کے آج تک. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو آ کر کے حضرت بتائیں گے. اور یہ تاریخ میں ایک سوال ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی آخر کہاں دفن ہے؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ یہ مولا کائنات کی مظلومیت کا سوال ہے. اور اسی سوال سے کتنے لوگ مکتب اہل بیت پر آ گئے. اسی سوال سے پھر انہوں نے سوال کے جواب میں تحقیق شروع کی. جب تحقیق شروع کی تو مکتب اہل بیت پر انہوں نے اختیار کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی دادی کی قبر کہاں ہے آخر؟ تو آپ نے فرمایا علیکا بکریمت اہل البیت. امام باقر یا امام صادق نے، تمہارے اوپر کریم اہل بیت کی زیارت ہے. اہل بیت کی کریمہ ان کی زیارت تمہارے لیے لازم ہے. کہ مولا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پتہ تو ہو کہ وہ بی بی کہاں دفن ہے تاکہ میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں. آپ نے کہا سنو یہ ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو ہم فاش نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے قبر کہاں ہے. تمہارے اوپر کریم اہل بیت کی زیارت ہے، یعنی معصوم قم کی زیارت کے لیے جاؤ. توجہ. یہ خدا کا ایک راز ہے کہ کہاں دفن ہوئی ہے سیدہ. ہم اس راز کو کھول نہیں سکتے ابھی. تم کریم اہل بیت کی زیارت کے لیے جاؤ. کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. کہ نہیں، میری مراد ہے فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، کیونکہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا. معصومہ قم کا نام فاطمہ ہے. معصومہ ان کا لقب ہے جو ان کو امام کاظم یا امام رضا یا امام جواد علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے. کہا ان کی قبر کے لیے جاؤ. اب جملہ سنیے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے، چونکہ اگر امام کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے یعنی امام، اس میں کچھ ادھر ادھر نہیں ہوتا. فرماتے سنو، جناب سیدہ کی قبر کا جو ثواب ہو سکتا تھا وہ ثواب پروردگار عالم نے معصومہ قم کی قبر میں رکھا ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ اگر آج جناب سیدہ کی قبر پتہ ہوتی اور ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے قبر کی تو جو ثواب ہمیں ملتا، پروردگار عالم نے وہ ثواب حضرت معصومہ قم کی قبر کی زیارت میں رکھا ہے. یعنی نازل بمنزل حضرت زہرا، نائبۃ الزہرا جناب معصومہ. کتنا اہم مقام ہے. یعنی اب میں جملہ عرض کروں، آپ کو توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا جملے کو. اگر جناب سیدہ کی قبر کو مخفی رکھا، چھپایا، تاکہ دشمنوں کے سامنے ایک احتجاج ہو سکے، تاکہ تاریخ کے دامن پر ایک احتجاج ثبت رہے،
تاکہ مولا علی کی مظلومیت واضح ہو، تاکہ جناب سیدہ کا مقام واضح ہو. اگر ان کی قبر کو چھپا کے رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے ظلم کے پیشانی پر ایک سوالیہ نشان بنا رہے تو چاہنے والوں کو ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا. اگر قبر کو مخفی رکھا تاکہ ظلم کے پیشانی پر سوالیہ نشان بنا رہے تو چاہنے والوں کو ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا. کہ میں خدا ہوں، مجھے تمہیں ثواب دینا ہے، چاہے سیدہ کی قبر میں زیارت پہ دوں، چاہے معصومہ کی قبر پہ زیارت پہ دوں، اس کو تو مخفی رکھوں گا تاکہ دشمنوں کے لیے سوال رہے، لیکن چاہنے والوں کو محروم نہیں ہونے دوں گا. تم جاؤ قم میں زیارت کے لیے، ہم تمہیں وہی ثواب عطا کریں گے جو سیدہ کے لیے ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار بابرکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح مرحمت فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام رضا کے زائروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء